أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور لقد البتہ تحقیق لا البتہ قد تحقیق کرمنا ہم نے عزت دی ہے بنی آدم بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو یعنی انسانوں کو ہم نے بڑی عزت عطا کی۔ اور یہ عزت اس کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے۔ فضاؤں میں اڑتا ہے، پانیوں کے اندر سفر کرتا ہے، خشکی کے اوپر چلتا ہے، بے شمار نعمتیں اس کے لیے ہیں۔ بڑے بڑے منہ زور قسم کے جانور اللہ نے اس کے تابع کر دیے، اس کو دنیا میں ترقی کا گر سکھا دیا، کس طرح سے تو چیزوں کو ایجاد کر سکتا ہے، کون کون سی تیرے لیے نعمتیں ہیں، یہ سارا کچھ دے کر اللہ کا فرمان ہے ہم نے اس کو عزت دی۔ اس سے پہلے عزت یہ عطا فرمائی کہ اس کو بنانے کے لیے اللہ نے اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا۔ کہ خلقت بیدی، میں نے انسان کو پیدا کیا تو اپنے دونوں مبارک ہاتھ ان کو استعمال کیا، باقی ساری مخلوق کو کن کہہ کے پیدا کیا۔ تو یہ ساری اس کو عزت دینے کی صورتیں ہیں۔ پھر فرمایا وَحَمَلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو اٹھایا، سوار کیا، فِي الْبَرِّ خشکی میں، وَالْبَحْرِ اور سمندر میں کشتیوں پر جہازوں پر سفر کرتا ہے۔ خشکی میں قسم ہا قسم کی سواریاں آ چکی ہیں۔ پھر صرف یہی نہیں، فضاؤں میں اڑتا ہے، طیاروں پر، جہازوں پر، جس کا اشارہ سورۃ النحل میں گزر چکا ہے کہ مستقبل میں وہ چیزیں اللہ تمہارے لیے پیدا کرے گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں۔ اور اتنی ترقی انسان کر چکا ہے، ابھی نہ جانے آنے والے وقتوں میں اس نے کیا ترقی کی منازل طے کرنی ہے۔ تو یہ اللہ نے عزتیں عطا کی اور اس کی حکومت بر و بحر پر قائم کر دی۔ فرمایا وَرَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے اس کو رزق دیا، مِنَ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ چیزوں سے۔ رزق سے مراد اہل علم بیان فرماتے ہیں اور اہل لغت بھی، ہر وہ چیز آتی ہے مستفاد بھی، جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، جس چیز سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے وہ رزق کے اندر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اسی طرح سے جنسی خواہش پوری کرنے کی چیزیں ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں کہ جو سے انسان لطف اٹھاتا ہے، جو اس کو لذت دیتی ہیں، جن سے استفادہ کرتا ہے، یوں کہہ لیں فائدہ اٹھاتا ہے، وہ ساری اس کے اندر آتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے پاکیزہ شکل کے اندر پورا کرنا لازم ہے۔ کھانا کھانا ہے پاکیزہ اور حلال، کما کر، کسی دوسرے کا حق نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جنسی خواہش کی تکمیل کرنی ہے حلال طریقے سے، پاکیزہ طریقے سے، زنا اور دیگر جو طریقے ہیں ان سے نہیں، اسی طرح سے دیگر چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو یہ ساری چیزیں پاکیزہ صورت کے اندر عطا فرما دی، ہر چیز پاکیزہ حالت میں اس کو میسر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اتنا منہ زور ہو جائے یا اپنی فطرت سے گر جائے اور وہ حرام کی طرف چلنا شروع کر دیں اور حرام ذریعوں سے اپنی چیزوں کو پورا کرے، حرام کھانا شروع کر دے، حرام پینا شروع کر دے، حرام طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرے، زنا کر کے، لواطت جیسے فعل، ہم جنس پرستی جیسے افعال، تو یہ تو پھر حرام ہے اور یہ ناپاک ہیں۔ پھر فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو فضیلت دی، عَلَى كَثِيرٍ کثیر پر، بہت زیادہ پر، ممن ان میں سے جن کو خلقنا ہم نے پیدا کیا، تفضیلا فضیلت دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ساری مخلوق پر فضیلت دے دی ہے، بلکہ کیا کہا؟ بہت ساری مخلوق پر فضیلت دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ مخلوق ایسی بھی ہے جس پر اس کو فضیلت نہیں ملی۔ وہ کون سی مخلوق ہے
یہ اللہ کو پتہ ہے۔ بعض اہل علم نے فرمایا فرشتوں پر، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی، لیکن بہت سارے فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان پر فضیلت دی ہے۔ بعض فرماتے ہیں انسانوں میں ہی درجات ہیں، بعض انسانوں کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، میں قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور یہ کوئی فخر کے لیے نہیں بیان کر رہا میں، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ملنے والا اعزاز ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا بہت ساری مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور برتری دی ہے۔ اب یہ کنفرم نہیں ہے وہ کون سی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان پر بھی فضیلت دے دی، تو اس لیے اس کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ہم ساری مخلوق کو نہیں جانتے۔ اب دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کو کیا پتہ تھا کہ کوئی دنیا میں خضر بھی ہیں جن کے پاس اور طرح کا علم ہے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح ہمیں کون سا پتہ ہے کون کون سی اللہ کی مخلوق ہے کہ جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بھی برتری دے رکھی ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، آپ کے رب کی مخلوق کو، لشکروں کو رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کلیئر کر دی کہ بہت ساری مخلوق پر ہم نے ان کو فضیلت عطا کر رکھی ہے۔ پھر فرمایا یوم، اس دن کو یاد کرو کہ جس دن ندعو، ہم آواز دیں گے، اس دن کو یاد کرو جس دن ہم پکاریں گے، بلائیں گے، آواز دیں گے، کل انسان، تمام انسانوں کو، بِإِمَامِهِمْ، ان کے امام کے ساتھ۔ امام سے مراد پیشوا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آگے لے کے چلنے والا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہی مذکور ہے، دعا کرنے والے دعا کرتے ہیں یا اللہ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، پیشوا بنا دے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے پیشوائی، آگے ہو کر چلنا، یہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کتنے ہیں جو لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں جنت کی طرف، اور کتنے ہیں جو بلا رہے ہوتے ہیں جہنم کی طرف، جیسا کہ قرآن پاک میں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ إِلَى النَّارِ، ہم برے لوگوں کا پیشوا ایسے لوگوں کو بنا دیتے ہیں جو پھر ان کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیشوا، تو پیشوا اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے، ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب ہے اس کا امام یعنی کتاب، اور یہ اہل علم فرماتے ہیں زیادہ مناسب ہے کیونکہ آگے کتاب ہی کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ بھی موجود ہے قرآن پاک میں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، سورہ یاسین میں ہے نا، ہر چیز کو ہم کھلی امام میں شمار کرتے ہیں، شمار کر رکھا ہے۔ وہ کھلی امام سے کیا مراد ہے؟ کتاب، کھلی کتاب میں ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے، اور یہ اس سے مراد ہے کتاب۔ اگر امام بھی مراد ہو تو چونکہ ہر امت کا امام اس کا نبی ہوتا ہے، تمام امتیں اپنے اپنے نبی کے پیچھے ہوں گی، اور دوسری بات ہے جنہوں نے نبی کے مانی ہوگی نا بات، وہ نبی کے پیچھے چل رہے ہوں گے، اور جنہوں نے نبی کو چھوڑ کر کسی اور کی مانی ہوگی وہ اپنے ان پیشواؤں کے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ تو اس لیے اعزاز کی بات تو یہ ہے ہمارے لیے، ہم مانیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ قیامت کے دن اسی پیشوا کے پیچھے چلیں۔ اگر ان کو چھوڑ کر کسی اور کی مانی ہوگی، کسی اور کو اپنا پیشوا بنایا، مقتدا بنایا، تو پھر ان کے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی اتباع، اطاعت کسی شکل میں بنتی ہی نہیں ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں ان کی امامت نصیب ہو۔ دنیا میں جن کو اپنا امام تسلیم کیا ہوگا، آخرت میں بھی بندہ ان کے پیچھے ہی ہوگا۔ ارشاد فرمایا فمن، پس جو شخص، اوتیا کہ دی جائے گی، کتابہ اس کی کتاب، بیمینہ اس کے دائیں ہاتھ میں۔ قیامت کے دن کتاب نامہ عمل کسی کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں۔ بائیں ہاتھ میں جن کو ملے گا ان سے اللہ ناراض ہوگا، ان کو پتہ چل جائے گا یہ بائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملنا ہی ہماری بدقسمتی کی دلیل ہے، اور دائیں ہاتھ میں جن کو نامہ عمل ملے گا وہ پہچان جائیں گے یہ دائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملنا ہی ہماری خوش قسمتی کی دلیل ہے، سعادت کی دلیل ہے۔ تو فرمایا جن خوش نصیبوں کو ان کی کتاب، ان کا نامہ عمل ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا نا، فَأُولَئِكَ
پس یہی وہ لوگ ہیں یقرؤون یہ پڑھیں گے کتابہم اپنا نامہ عمل، اپنی کتاب، جس کتاب کی وجہ سے ان کو آواز پڑی یا جس کتاب کے اندر موجود ان کا نام بول کر ان کو آواز پڑی۔ جیسے وہ ہوتا ہے نا بعض اوقات رجسٹر حاضری بولی جاتی ہے، ہاں بھائی فلاں، وہ بندہ حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ نامہ عمل بھی اسی طرح ڈھیروں کے ڈھیر لگے ہوں گے، اوپر سے نام بولا جائے گا، لوگ سنیں گے اور آ جائیں گے، حاضر ہو جائیں گے۔ جن خوش نصیبوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملا وہ اپنا نامہ عمل پڑھیں گے، ولا یظلمون اور نہیں ان پر ظلم کیا جائے گا، فتیلا کھجور کی گٹھلی کے شگاف میں موجود